الحمد لله وكفى وسلام على عباده الذين اصطفى أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم فهل ينظرون إلا الساعة أن تأتيهم بغتة فقد جاء أشراطها۔ قرآن کریم کا ایک حصہ تلاوت کیا ہے۔ دعا ہے کہ اللہ تبارک و تعالی اس کا صحیح مفہوم بیان کرنے کی اور ہم سب کو اس پر عمل کرنے کی توفیق نصیب فرما دے۔ احادیث کی کتب لکھی گئی جہاں حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے حالات، آپ کے اوصاف بیان کیے گئے، تو محدثین وہاں پر ایک عنوان قائم کرتے ہیں، باب فی المعجزات۔ یہ چیپٹر جو ہے حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے معجزات کے بیان میں۔ اللہ تعالیٰ انبیاء کو ایسی چیزیں عطا فرمایا کرتے تھے جو ان کے لیے اور ان کی امت کے لیے بطور معجزہ اور نشانی کی ہوتی تھی۔ یہ اس بات کی دلیل ہوتی تھی کہ یہ اللہ کے نبی ہیں اور ایسا کام کر رہے ہیں جو عام انسان نہیں کر سکتا، اس کے بس کی بات نہیں۔ تو محدثین ایک عنوان قائم کرتے ہیں معجزات کا، تو اس میں حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے معجزات کو نقل فرمایا ہے کہ حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کو کیا کیا معجزے عطا فرمائے گئے۔ ہمارے نبی کے بارے میں ایک جگہ لکھا ہے کہ پہلی امت کے اندر کسی نبی کو اگر ایک معجزہ دیا، کسی کو 2 دیے، کسی کو 3 دیے، کسی کو 4 دیے، تو ہمارے نبی کے اندر ان سارے انبیاء کے معجزات کو جمع کر دیا گیا، اور آپ کی زندگی، آپ کے حالات سے ان معجزات کا پتہ چلتا رہتا ہے، اور اہل علم اس کے اوپر تحقیق کرتے رہتے ہیں۔ آپ کے معجزات میں سے ایک بڑا معجزہ قرآن کریم ہے، اور آپ ہی کے معجزات میں سے ایک بڑا معجزہ قیامت ہے۔ حضرت صلی اللہ علیہ وسلم سے جب کافروں نے سوال کیا کہ یہ قیامت کب ہوگی، تو اللہ تعالیٰ نے اس کو قرآن کا حصہ بنایا اور آپ کی زبان مبارک سے کہلوایا کہ اس کا علم تو میرے رب کے پاس ہے۔ ایک بڑی مشہور حدیث ہے جسے حدیث جبریل کہتے ہیں۔ حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کی وفات سے کچھ عرصہ قبل حضرت جبریل انسان کی صورت میں آئے، صحابہ بیٹھے تھے، دیکھ رہے تھے، اور آ کر کے آپ سے کچھ سوالات کیے۔ اس حدیث کے بارے میں کہا جاتا ہے کہ حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کی جو تقریباً 23 سال کی محنت تھی، اس کا نچوڑ خلاصہ امت کے سامنے لانا تھا، تو پروردگار نے یہ صورت پیدا کی کہ حضرت جبریل کو انسان کی صورت میں بھیجا، لوگوں کے درمیان بھیجا، لوگوں کے درمیان ہی نبی سے سوال کیے، نبی سے اس کے جوابات لیے، اور حضرت جبریل ہر جواب کے اوپر تصدیق کرتے جاتے کہ آپ نے سچ کہا، تاکہ پورے دین کا نچوڑ امت کے سامنے آ جائے۔ اس حدیث کو حدیث جبریل کہتے ہیں۔ اس کا جو آخری سوال ہے، حضرت جبریل نے نبی سے فرمایا کہ قیامت کب ہوگی؟ تو نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے جواب دیا، مل مسئول عنہا بعلم من السائل، جو سوال کرنے والا ہے
اور جس سے سوال کیا گیا، یعنی نبی جیسے سائل نہیں جانتا، مسئول بھی اس کا جواب نہیں جانتا۔ پارے 21 سورہ لقمان کا اختتام ہے۔ پروردگار عالم نے کچھ چیزوں کے بارے میں فرمایا کہ اس کا علم جو ہے وہ ہمارے پاس ہے۔ اس میں سب سے پہلی چیز جو ہے، ان اللہ عندہ علم الساعہ، قیامت کا علم ہے۔ اللہ تعالیٰ نے، ہم یوں کہیں کہ بالکل یہ کب واقع ہوگی، اس کا پرفیکٹ ٹائم کیا ہے، یہ اللہ نے نہیں بتایا۔ یہ ضرور بتایا ہے کہ قیامت ہونی ہے، اور ہر نبی اپنی امت کو بتاتے چلے گئے، اور ہر نبی اپنی امت کو یہ بھی بتاتے چلے گئے کہ آخری نبی سے پہلے قیامت نہیں آئے گی۔ ابھی میں نے ایک بات کہی کہ محدثین جب احادیث جمع کرتے ہیں تو ایک عنوان قائم کرتے ہیں، باب فی المعجزات، یہ معجزات کا چیپٹر ہے۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے معجزات میں جب بہت سارے معجزات ہیں، وہاں ایک معجزہ قیامت کا ہے۔ قیامت برپا ہونی ہے، اللہ تعالیٰ کا یہ اٹل فیصلہ ہے کہ ختم ہوگی دنیا، قیامت کے ذریعے سے ختم ہوگی، لیکن صحیح علم اس کا اللہ ہی کے پاس ہے، حقیقت اللہ ہی جانتے ہیں۔ مگر اس قیامت کے آثار اور اس کی علامات جناب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی زبان مبارک سے ظاہر فرمائے، اور آپ نے بھی اپنی امت کے اوپر شفقت فرمائی، مہربانی فرمائی کہ میری امت اس کی نشانیوں کو دیکھ کر کے سمجھ جائے کہ اب ہمارا بھی آخری وقت آنے والا ہے۔ کچھ علامتیں اور نشانیاں وہ ہیں جو قیامت سے دور ہیں لیکن واقع پہلے ہوں گی، اور یہ نشانیاں وہ ہیں جو واقع ہو کر کے ختم بھی ہو چکی۔ اس میں ہمارے لیے عبرت ہے کہ یہ نشانیاں آ چکی ہیں، وقت قریب آ چکا ہے، اب بھی سمجھتے نہیں ہو۔ ان کو چھوٹی علامات کہا جاتا ہے کتابوں میں سمجھانے کے لیے۔ نشانی تو نشانی ہوتی ہے، چھوٹی ہو یا بڑی ہو، عقل مند کے لیے چھوٹی بات بھی بہت بڑی ہوتی ہے، لیکن سمجھانے کے لیے ان کو چھوٹی نشانی کہا جاتا ہے۔ کچھ نشانیاں اللہ نے وہ رکھی ہیں جو درمیانے درجے کی ہیں۔ یہ وہ علامتیں اور نشانیاں ہیں جو واقع ہو چکی ہیں مگر ختم نہیں ہوئی، چل رہی ہیں، ختم نہیں ہوئی ہیں، یہ چل رہی ہیں اور اس میں ترقی ہوتی جا رہی۔ اور کچھ نشانیاں وہ ہیں جو پروردگار بالکل قیامت کے قریب ظاہر فرمائیں گے۔ یہ تقسیم حافظ ابن حجر رحمۃ اللہ علیہ نے فتح الباری کے اندر کی ہے، اور 3 قسم کے اندر اس کو تقسیم کیا ہے علامات قیامت کو۔ حضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے امت پر مہربانی کیسی فرمائی۔ ایک روایت ہے، بخاری میں بھی ہے، مسلم میں بھی ہے، حضرت حذیفہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ اس کے راوی ہیں، فرماتے ہیں کہ رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم ہم میں واعظ و نصیحت کرنے کے لیے کھڑے ہوئے، اور آپ نے وہ ساری چیزیں بیان فرما دی جو قیامت تک ہونی ہے۔ جو یاد کرنے والے تھے انہوں نے یاد کر لیا، جو بھولنے والے تھے وہ بھول گئے۔ حضرت حذیفہ اپنے بارے میں کہتے ہیں کہ بہت سی چیزیں مجھے یاد ہیں، کچھ ایسی ہیں جو میں بھول گیا ہوں لیکن موقع پر مجھے یاد آ جاتی ہے۔ پھر اسے مثال دے کر سمجھایا، جیسے کسی آدمی کی پہچان، آدمی کبھی بھول جاتا ہے لیکن جب سامنے آ جاتا ہے تو اسے پہچان لیتا ہے۔ کہا قیامت کی نشانیاں بھی جو میں بھول گیا ہوں، جب وہ وقوع پذیر ہونا شروع ہوتی ہے، واقع ہوتی ہے، رونما ہوتی ہے، تو مجھے یاد آ جاتی ہے کہ نبی نے یہ بھی فرمایا تھا، نبی نے یہ بھی بیان فرمایا تھا، نبی نے یہ بھی فرمایا تھا۔
حضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے قیامت کی جو نشانیاں بیان فرمائی، اس میں پہلی نشانی آپ کی بعثت ہے، آپ کی نبوت، یہ قیامت کی نشانی ہے۔ اور پھر مثال دے کر حدیث میں فرمایا بعثت انا والساعۃ کہاتین، کہا میری بعثت، نبوت اور قیامت ایسی ہے جیسے یہ دو انگلیاں، آپ نے شہادت کی انگلی اٹھائی اور اس کے برابر کی انگلی اٹھائی، دونوں قریب قریب ہیں، شہادت کی انگلی اور اس کے برابر والی بڑی انگلی دونوں قریب قریب ہیں۔ آپ نے یہ دونوں انگلیاں اٹھا کر کے فرمایا کہ میں اور قیامت ایسے ہیں جیسے یہ دو انگلیاں۔ قیامت سے پہلے آپ کی نبوت ہوگی، اس سے پہلے قیامت آ نہیں سکتی۔ آپ کو جو نبوت عطا فرمائی گئی، یہ نبوت جو ہے یہ قیامت کی نشانی ہے۔ اس دنیا نے جہان ختم ہونا ہے اور اس کا ذریعہ قیامت ہے۔ یہ پہلی علامت آپ نے بیان فرمائی، مجھے جو نبوت عطا کی گئی ہے یہ قیامت کی نشانی ہے۔ اس کے بعد حضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے اور نشانیاں بیان فرمائیں جو اس قیامت کو ظاہر کرتی ہیں۔ دوسری علامت آپ نے بیان فرمائی، کہا میری موت ہے، میری وفات ہے، میری موت ہے، میری وفات ہے، یہ بھی قیامت کی علامت ہے۔ اس سے یہ سمجھ میں آیا کہ جب تک نبی دنیا میں تھے زندہ، اس وقت تک اللہ نے قیامت کو بھیجنا نہیں تھا۔ آپ کو دنیا سے اللہ تعالیٰ بلا لیں گے جس کا ذریعہ موت ہے اور وہ آپ پر واقع کی گئی، اس کے بعد قیامت آئے گی، اس کے بعد قیامت آئے گی، اس سے پہلے نہیں آئے گی۔ تیسری علامت آپ نے بیان فرمائی، کہا چاند کا دو ٹکڑے ہو جانا، اور اللہ تعالیٰ نے اس کو پارے 27 سورہ قمر کے اندر بیان فرمایا، اقتربت الساعۃ وانشق القمر۔ مکہ کے بڑے بڑے کافر نبی کی مخالفت کرتے تھے، مانتے نہیں تھے۔ ایک موقع پر کہنے لگے کہ آپ یہ چاند کے دو ٹکڑے کر کے دکھا دو تو ہم آپ کی بات مان لیں گے۔ حضرت صلی اللہ علیہ وسلم مینا کے مقام پر تھے، جو طریقہ تھا اللہ نے سکھایا اس کے حساب سے آپ نے چاند کی طرف انگلی کا اشارہ کیا، اس کا ایک ٹکڑا مشرق میں، دوسرا اس کے بالکل مخالف سمت میں چلا گیا۔ جو لوگ موجود تھے، ابن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں نبی نے ان لوگوں کو مخاطب کر کے فرمایا اشہدو، دیکھ لو اور گواہ بن جاؤ۔ ایک روایت میں آتا ہے 14ویں کا چاند تھا، چمکتا ہوا 14ویں کا چاند۔ نبی نے اشارہ فرمایا، چاند دو ٹکڑے ہوا، اور دو ٹکڑے ہو کر جب یہ الگ ہوا تو درمیان کے اندر وہ پہاڑ آیا جسے ہیرا کہتے ہیں۔ اب جب وہ روشنی سے دو حصوں میں ٹکڑے ہو کر الگ الگ ہوا، صحابی فرماتے ہیں کہ ان چاند کے دو ٹکڑوں کی وجہ سے ہم نے اس پہاڑ کو روشن اور چمکتا ہوا دیکھا۔ اگر تاریخ کا مطالعہ کریں، اللہ تعالیٰ نے ہم بر صغیر والوں کو، بر صغیر کہتے ہیں پاکستان، ہندوستان، یہ جو اس طرف کے ممالک جس کے اندر ہیں، یہ نشانی، ایک کتاب ہے تاریخ فرشتہ جس میں تاریخ لکھی ہے۔ ہمارے ہندوستان کا ایک علاقہ ہے، اس کو گوالیار کہتے ہیں۔ اس زمانے میں جو وہاں کا بڑا تھا، اس نے بھی چاند کے دو ٹکڑے ہوتے ہوئے دیکھا ہے۔ اس کے بارے میں میں نے پڑھا کہ جب بھی کوئی واقعہ، کوئی چیز ہوتی تو اس کی وہ ڈائری بنا لیتا تھا، لکھتا تھا، اور وہ عرصہ تک چلتی آئی۔ اب وہ تاریخ کا حصہ بن چکی ہے۔ تاریخ فرشتہ میں لکھا ہے
یہ تاریخ فرشتہ کتاب کا نام ہے، میرے الفاظ سے مت سمجھے کوئی فرشتہ آسمان سے تاریخ کی کتاب لے کر آیا ہے، یہ کتاب کا نام ہے۔ جس نے لکھا تھا ان کے نام کے لقب کے اندر یہ فرشتہ آتا ہے، تو انہوں نے اپنے نام کے لقب سے اس کتاب کا نام تاریخ فرشتہ رکھ دیا ہے۔ تو اس میں لکھا ہے کہ گوالیار کا جو بڑا تھا اس نے بھی اس چاند کے 2 ٹکڑے ہوتے ہوئے دیکھا تھا، اور اس نے اپنی ڈائری کے اندر اس کو لکھا۔ یہ وہ قیامت کی علامت ہے جسے قرآن کا حصہ بھی بنا دیا گیا۔ اب جن کافروں نے مطالبہ کیا تھا کہ مانو، تو انہوں نے کیا کہا؟ اللہ نے ان کی بات بھی قرآن کا حصہ بنا دی۔ جو سورت میں نے پڑھی اقتربت الساعۃ وانشق القمر، آگے آیات میں لکھا ہے سحر مستمر، ارے تو عادت کی جادو کی چیزیں چلتی ہوئی آ رہی ہے۔ ماننا نہیں تھا، نہیں مانا، ماننا نہیں تھا، نہیں مانا۔ میں ایک مثال پیش کر رہا ہوں، ہٹ مت کیجیے گا میرے کو، نہ مجھے سمجھیے گا میں کسی پہ ہٹ کر رہا ہوں۔ ہمارے پاکستان میں بھی ایک موقع پہ زلزلہ آیا تھا بڑا، میں نے سنا جب یہ آنا کثرت سے ہوا، روز آنے لگے اور دن میں کئی مرتبہ آنے لگے، تو ہمارا حال گناہوں کی وجہ سے ایسا ہو گیا کہ ہم لوگ کہنے لگے ارے مس کال آ گئی، ایک اور مس کال آ گئی، ایک اور مس کال آ گئی۔ جب گناہوں کی نحوست چھاتی ہے تو اللہ جس کو نشانی بناتے ہیں انسان اپنی عقل سے بھولتا چلا جاتا ہے، اس کو عادت کی چیز سمجھ لیتا ہے۔ یہ تو روزمرہ کی چیزیں ہو رہی ہیں، مگر ہمارے لیے اس میں عبرت ہوتی ہے۔ کل قیامت میں اللہ کو کہہ نہیں سکتے، مگر اللہ بھی نہیں سمجھتے۔ گناہوں کی نحوست ایسی چھائی ہوئی ہے، ہماری توجہ اس طرف نہیں جاتی۔ بھئی یہی حال مکہ کے کافروں کا تھا، اس کو قرآن نے نقل کر دیا سحر مستمر، جس کو میں نے مثال سے سمجھا دیا۔ یہ 3 نشانیاں ہو گئی، ایک آپ کی نبوت، ایک آپ کی موت، اور ایک چاند کے 2 ٹکڑے ہونا۔ یہ حضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے بیان فرمائی۔ ایک دوسری روایت آتی ہے، صحابی فرماتے ہیں میں رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ، یہ غزوہ تبوک کا قصہ ہے، اللہ کے نبی چمڑے کے خیمے کے اندر تھے، اللہ کے نبی چمڑے کے خیمے کے اندر تھے، وہاں نبی علیہ السلام نے یہ باتیں ارشاد فرمائی۔ اس سے پہلے ایک حدیث اور سنیے، اس کو حضرت عمر بن اخطب رضی اللہ تعالیٰ نقل کرتے ہیں۔ حضرت عمر بن اخطب رضی اللہ عنہ صحابہ میں بڑے خوبصورت صحابی تھے، اور 100 سال سے زیادہ عمر آپ نے پائی، بڑے خوبصورت صحابی تھے۔ کہتے ہیں کہ ایک دن اللہ کے نبی فجر کی نماز پڑھائی، آپ ممبر پر بیٹھ گئے، ظہر تک ظہر کی نماز پڑھائی، ممبر پر بیٹھ گئے، عصر تک عصر کی نماز پڑھائی، ممبر پر بیٹھ گئے، سورج کے غروب ہونے تک، صبح سے لے کر سورج کے غروب ہونے تک آپ نے وہ ساری باتیں بیان فرما دی جو قیامت تک ہونی تھی۔ ساری باتیں، امت پر کتنی مہربانی ہے، سارے کام چھوڑ دیے، سب کچھ معطل کر دیا، اور امت کو بتا رہے ہیں، اور پورا دل لگایا اس کو۔ اور وہ صحابہ بھی کیسے تھے کہ نبی کے سامنے پورے دن بیٹھے رہے۔ صبح سے ظہر کہنا آسان ہے، ہم آدھا گھنٹہ کسی دین کی بات سن لیں ہمیں اکتاہٹ ہو جاتی ہے، ہم آدھا گھنٹہ کسی سے بات سن لیں دین کی، ویسے سب کچھ اللہ تعالی چیزیں دیکھتے رہے ہمیں کوئی ٹینشن نہیں ہوتی ہے، لیکن جہاں دین کی اچھی بات آتی ہے 5 منٹ سے اوپر ہو جائے ہماری حالت خراب ہونا شروع ہو جاتی ہے۔ اور کبھی تو ایسے پروگرامات بھی ہوتے ہیں جہاں دینی پروگرام ہوتے ہیں تو اب ایک عادت نہیں ہے، اب کاٹ سی ہے تو وہاں سے کسی نہ کسی بہانے کھسک کے باہر چلے جاتے ہیں، کبھی ادھر ٹہل مار رہے ہیں، کبھی سگریٹ کے کش لگا رہے ہیں، کبھی کیا کر رہے ہیں، کبھی کیا کر رہے ہیں۔ یہ ہماری بیزاری کی علامت ہے، ہم دین بیزار لوگ ہیں۔ عمل کی طرف تو میں جا ہی نہیں رہا، عمل کی طرف تو میں جا ہی نہیں رہا، ہم سننے سے بھی بیزار ہیں۔ اور بہت سے اچھے لوگ بھی ہیں، دین کو محبت سے سنتے ہیں، کوشش بھی کرتے ہیں کہ اس پر عمل کریں، آج تک نہیں پتا تھا آج ہمیں پتہ چل گیا، ایسے لوگ بھی ہیں۔
لیکن اکثریت ایسی نظر آتی ہے جو دین بیزار معلوم ہوتی ہے۔ میں ایسے نہیں کہہ رہا، ہمارے ماحول میں ہے مولوی صاحب آج تو بیان بڑا لمبا ہو گیا، مولوی صاحب آج تو واعظ و نصیحت یہ ہو گئی، اس کو یہ ہو گیا، درس کو یہ ہو گیا، فلاں کو یہ ہو گیا، اس کو یہ ہو گیا۔ یہ ہماری باتیں نہیں ہیں، یہ دین بیزاری نہیں ہے تو اور کیا ہے؟ دنیا کے کاموں میں گھنٹوں ہمیں بٹھا دو، فالتو بیٹھے رہیں گے، سب کچھ کرتے رہیں گے، وہاں ہمارا مزاج نہیں بدلتا۔ صحابہ فجر کی نماز کے بعد سے بیٹھے ہیں، کب تک؟ مغرب، سورج کے غروب ہونے تک، اور نبی کی باتیں مسلسل سن رہے ہیں۔ اور نبی کی بات بھی دیکھیے کہ آپ بھی اپنی امت پر کتنی مہربانی فرما رہے ہیں کہ آپ نے پورا دل لگا کے یہ ساری باتیں بتائی کہ قیامت تک یہ واقعہ ہوگا، یہ ہوگا، یہ ہوگا، یہ ہوگا، یہ ہوگا، یہ سب بتایا۔ اب سنیے وہ حدیث جو میں سنا رہا تھا۔ حضرت عمر بن اخطب رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں میں تبوک کے موقع پر نبی کے پاس چمڑے کے خیمے میں حاضر ہوا۔ نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے کچھ باتیں بیان فرمائی قیامت کے متعلق۔ جو آپ نے باتیں بیان فرمائی ان باتوں کے اندر ایک بات وہی تھی جس کا تذکرہ ابھی میں نے کیا، میری موت۔ یہ بھی قیامت کی نشانیوں میں سے نشانی ہے۔ جب تک نبی رہیں گے امت کے درمیان قیامت تک نہیں آنی، قیامت آنی نہیں ہے، قیامت آنی نہیں ہے۔ پھر آپ نے فرمایا کہ بیت المقدس فتح ہوگا۔ پھر آپ نے فرمایا بیت المقدس فتح ہوگا۔ نبی کے زمانے میں نہیں تھا، مسلمانوں کے پاس نہیں تھا۔ آپ نے پیشن گوئی کی اور قیامت کی نشانیوں میں سے اس کو بتایا کہ یہ فتح کیا جائے گا۔ اللہ کی شان دیکھیے، نبی نے صحابہ کے سامنے بیان فرمایا اور اللہ تعالیٰ نے اس بات کو آپ کی وفات کے 5 سال کے بعد 16 ہجری کے اندر پورا فرما دیا۔ ہجرت کا 16واں سال تھا، حضرت فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا دور خلافت تھا۔ آپ نے لشکر بھیجا، وہاں کے عیسائی صلح کرنے پر آمادہ ہو گئے، ہم لڑ نہیں سکتے، لیکن شرط یہ ہے کہ جو آپ کا بڑا ہے، وہ جو بادشاہ کہتے تھے، آپ ان کو بلاؤ، ہم ان سے صلح کریں گے۔ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو پیغام بھیجا گیا، آپ نے قبول فرمایا۔ آپ نے حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو مدینے کا گورنر بنایا کہ تم میری عدم موجودگی میں یہاں کے بڑے ہو، یہاں رہو، اور آپ چلے فلسطین۔ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے جو یہ فتح کیا، آپ کی فتح کی اتنی بڑی برکت تھی کہ 500 سال تک یہ بیت المقدس مسلمانوں کے پاس رہا۔ 500 سال کوئی آنکھ اٹھا کے نہیں دیکھ سکتا تھا، اس میلی آنکھ کو نکال دیا جاتا تھا، ہمت نہیں تھی کسی کے اندر۔ 500 سال کہنا آسان ہے، لیکن مسلمانوں میں جب کمزوریاں آنا شروع ہوئی اور مسلمان اپنے بدعمالیوں کی وجہ سے پست ہونا شروع ہو گئے، تو پروردگار نے یہاں کی جو بالادستی تھی، یہاں کا جو مسلمانوں کو یہاں ہولڈ تھا، اس کو ختم کر دیا، پھر عیسائیوں کے پاس چلا گیا۔ اس کے بعد 6ٹھی صدی آتی ہے، 6ٹھی صدی اللہ تعالیٰ نے ایک مرد قلندر سلطان صلاح الدین ایوبی کو کھڑا کیا، جس نے فلسطین کو ان غیر مسلموں سے آزاد کروایا۔ پھر مسلمانوں کے اندر آپس کی لڑائیاں، مسلمانوں کے اندر بدعمالیوں کی وجہ سے پستی آنا شروع ہوئی، پھر یہ چلا گیا۔ لیکن نبی کی بات پوری ہوئی کہ یہ قیامت کی نشانیوں میں سے ہے کہ فلسطین فتح ہوگا۔ یہ فلسطین فتح ہوگا اور وہ ہو کر رہا۔ پھر نبی نے تیسری بات بیان فرمائی تھی کہ قیامت کی نشانیوں میں سے ایک نشانی یہ بھی ہے کہ اس کے اندر طاعون کا مرض آئے گا۔
طاعون وبا کہتے ہیں، وبا، جیسے کورونا ہم نے ایک وبا گزاری، ایسی ایک وبا ہے جس میں لوگ کثرت سے مرتے ہیں۔ اور یہ حضرت عمر رضی اللہ تعالی عنہ کے دور خلافت میں 18 ہجری کے اندر ہوا، اور اسی بیت المقدس کے اطراف کے اندر ہوا۔ اس میں بڑے بڑے صحابہ چلے گئے، اور ایک دن کے اندر 70,000 لوگوں کی جو ہے وفات ہوئی، ایک دن کے اندر۔ اس طاعون کا نام تھا طاعون امواس۔ یہ 18 ہجری کے اندر رونما ہوا، اور نبی نے فرمایا تھا یہ طاعون ایسے پھیلے گا جیسے بکریوں کے اندر وبا پھیلتی ہے کہ پورے کا پورا ریوڑ مر جاتا ہے۔ یہ مثال دے کے نبی نے سمجھایا تھا، کعقاص البعیر، جیسے بکریوں کے اندر وبا پھیلتی ہے، چھوٹے دانے نکل آتے ہیں اور وبائی مرض پھیل جاتے ہیں کہ پورے ریوڑ مر جاتے ہیں۔ کہا اس امت کے اندر بھی ایسے ہی طاعون آئے گا جیسے بکریوں کے اندر وبا آتی ہے۔ اور پھر یہ 18 ہجری کے اندر ہوا، اور ایک دن کے اندر 70,000 مسلمان اس دنیا سے چلے گئے۔ پھر نبی نے چوتھی بات فرمائی اور کہا کہ میری امت کے اندر مال بہت ہوگا، مال کی بڑی فراوانی ہوگی، یہ امت غریب نہیں ہے۔ نبی کی بات جھوٹی نہیں ہو سکتی، نبی کی بات جھوٹی نہیں ہو سکتی۔ نبی نے فرمایا اس امت کے اندر خوب مال کی فراوانی ہوگی۔ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے دور خلافت سے شروع ہو گئی، خوب پیسہ آیا۔ حضرت عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے دور خلافت میں اور بڑھ گئی۔ جب پہلی صدی ہجری ختم ہو رہی تھی، دوسری شروع ہو رہی تھی، اس وقت ایک مرد قلندر عمر بن عبد العزیز رحمہ اللہ تعالی مسلمانوں کے بڑے تھے۔ مسلمان اپنی زکوٰۃ کا مال اپنے کندھے پر اٹھا کر گھومتا تھا، ارے کوئی مستحق ہے میرے زکوٰۃ کے مال کو لے لو، کوئی لینے والا نہیں تھا، اتنا مال تھا، اتنا مال تھا، اپنی زکوٰۃ کے مال کو اپنے کندھے پہ اٹھا کے گھومتا تھا، کوئی لینے والا ہے تو لے لو۔ اور یہ اللہ تعالیٰ موقع بموقع ہر صدی کے اندر دکھاتے ہیں، خوب مال کی فراوانی ہوتی، اور قرب قیامت تو خوب مال ہوگا، بڑی برکتیں ہوں گی، بڑی برکتیں۔ میں وہ پوری حدیث تو نہیں سناتا، اس کا ایک ٹکڑا سنا دیتا ہوں، پھر موقع ملا انشاءاللہ کبھی سناؤں گا۔ ایک بکری، اس کا جو دودھ نکلتا ہے، نبی نے اس کو مثال دے کے سمجھایا پورے گھر کے لیے کافی ہوگا۔ کتنی برکت ہوگی سوچئے، ایک بکری کا دودھ جو دویا جاتا ہے ایک وقت کے اندر، ایک پورے گھر کے لیے کافی ہوگا، اتنی برکتیں ہوں گی۔ یہ جو غربت کا رونا ہم روتے ہیں نا، یہ سب ڈرامے ہیں، یہ ہماری اپنی حرکتیں، ہم کچھ نہیں دیکھتے۔ اور عجیب بات یہ، جس کا جیب بھرا ہوا ہے سب سے زیادہ وہی دعوے کرتا ہے غربت ہے، غربت ہے، غربت ہے۔ یہ بولو کہ جیب سے پیسے نکالنے کو دل نہیں کرتا، چور ہو، ظالم ہو، ظالم۔ اور جو بیچارہ غریب ہے وہ اپنی روکھی سوکھی کھا کے گزارا کر رہا ہے، اسے ٹینشن نہیں ہے۔ ہاں، پیسے والوں نے سکھا دیا غریبوں کو بھیک کیسے مانگتے ہیں، ہڈ حرام کیسے بنتے ہیں، کام چور کیسے بنتے ہیں، کہ محنت کی چوری کرو، ایک جگہ بیٹھ جاؤ، کوئی بکرے کا کھانا دے جائے گا، کوئی گائے کا گوشت دے جائے گا، کوئی آٹا دے جائے گا، کوئی چینی دے جائے گا۔ کتنی غربت ہے، کیوں جی؟ پھٹے پرانے کپڑے، یہ کام چور پیسے والوں نے بنایا ہے۔ نبی کی بات غلط نہیں ہو سکتی ہے، ہم سمجھ نہیں رہے اس بات کو۔ نبی نے فرمایا تھا یہ قیامت کی نشانی ہے، مال کی فراوانی ہوگی۔ ارے ان بوڑھوں سے بزرگوں سے پوچھو، اللہ ان کی عمروں میں عملوں میں برکت دے۔ کیا آج سے 10-15 سال پہلے روڈوں پہ اتنی گاڑیاں دیکھتے تھے؟ اتنی چمک دمک تھی؟ آج جو سب سے زیادہ نعرے لگاتا ہے نا غربت ہے، اس کے پاس 4 گاڑیاں ہیں۔ آج دول کس کی ہے؟ ارے اس کے پاس اتنی سی سی کی گاڑی ہے، میرے پاس اتنی سی سی کی ہو، اس کے پاس اتنے شیشوں والی ہے، میرے پاس اتنے شیشوں والی ہو۔
کون سی غربت ہے؟ جو نچلے طبقے کے لوگ تھے ہم نے ان کا دماغ خراب کر دیا. وہ بیچارے محنت کش تھے, باپ داداؤں سے محنت کرنا سیکھ کے آئے تھے, با ہمت لوگ تھے, ہمت کرتے تھے, محنت کرتے تھے اور اپنے بچوں کا پیٹ پالتے تھے. یہ پیسے والوں نے دماغ خراب کر دیا. یہ بھی ایک کمائی کا ذریعہ ہے, یہ بھی ایک شہرت کا ذریعہ ہے, اور روڈوں پہ ہم نے ان کو بھکاری بنا کر بٹھا دیا. ان کی عزت ہم نے تار تار کر دی. یہ ہم نے کی ہے, کسی اور نے نہیں کی ہے. کاش دو بول دیتے بھیا محنت کر لے. اللہ کے نبی نے محنت کرنے والے کے ہاتھ چومے ہیں. صحابی کو کہا اپنے ہاتھ دکھا, یہ سخت کیوں ہے؟ کہا محنت کرتا ہوں. نبی نے چوم لیا اسے. ہم نے ہڈ حرام بنایا, کام چور بنایا. کیا جی بکرے کا سالن دیں گے, صدقے کے بکرے لوگوں سے جمع کرو اور ہڈ حرام بناؤ. ایک آٹے کا کٹا, ایک چینی کی بوری, ایک گھی کا پاؤچ, لوگوں کو بے وقوف بنا رہے ہیں. اگر اتنی محبت ہے اس کو بولو تو گھر میں بیٹھ, میں یہ راشن تیرے گھر میں پہنچا کر جاؤں گا. یہ ہمت پیدا کیوں نہیں کرتے؟ فوٹو کیسے بنیں گے, شہرت کیسے ہوگی, پلے کارڈ لگائے ہوئے, بینر لگائے, پینا فلیکس لگائے, کیسے لوگوں کو پتہ چلے گا؟ یاد رکھیے اگر نیکی کا جذبہ ہے, خدا کی قسم اللہ کسی کی نیکی کو ضائع نہیں ہونے دیتا. یہ پھلتی پھولتی ہے, پھلتی پھولتی ہے. آج بھی مدینہ منورہ کے اندر حضرت عثمان بن عفان رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے نام سے بینک اکاؤنٹ موجود ہے, الراجی بینک کے اندر. آپ کو دنیا سے گئے ہوئے کتنے سال ہو گئے؟ نیکی ایسے پھلتے پھولتی ہے. اگر غریبوں کے ساتھ اتنی ہمدردی ہے, خدا کی قسم کبھی نکلو, غریب کا دروازہ تو بجاؤ اور گھر میں اس کو دو, دیکھو کتنی دعائیں دیتا ہے دل سے. سب کو ہم نے بے وقوف بنایا ہوا ہے, پاگل بنایا ہوا ہے. غربت کے نعرے لگاتے ہیں, غربت ہے, یہ ہے, غربت ہے. یا اللہ کو پتہ نہیں ہے میں نے اتنی نسل پیدا کی ہے, کھائے گی کہاں سے, ان کا انتظام کہاں سے ہوگا؟ اللہ کو پتہ نہیں ہے. ہم زیادہ سمجھنے لگ گئے. دنیا کو بے وقوف بنایا ہوا ہے, دنیا کو. نبی نے فرمایا تھا اس امت کے اندر مال کی فراوانی ہوگی, خوب مال ہوگا. یہ چوتھی بات آپ نے بیان فرمائی تھی. اس کے بعد فرمایا تھا کہ عرب کے اندر فتنہ اٹھے گا, اور ایسا فتنہ اٹھے گا کہ کوئی گھر خالی نہیں بچے گا. عرب کے اندر فتنہ اٹھے گا اور کوئی گھر خالی نہیں بچے گا. اور ایسا ہوا. یہ حضرت عثمان رضی اللہ تعالیٰ کے دور خلافت سے شروع ہو گیا تھا. حضرت عثمان رضی اللہ تعالیٰ کے دور خلافت سے یہ چیز شروع ہو گئی تھی, اور یہ دکھائی نبی نے جو بات کی تھی وہ پوری ہوئی. اللہ تعالیٰ ہمیں عمل کی توفیق دے. مزید تفصیل انشاءاللہ آئندہ جمعہ کی جائے گی.